السلام علیکم فرینڈز، ویلکم کرتا ہوں آپ کو ہمارے اس چینل ایس کے ورلڈ میں۔ دوستو، باکسنگ اور مکس مارشل آرٹ کی دنیا سے تو آپ واقف ہی ہوں گے اور یقیناً آپ نے فائٹس بھی بہت ساری دیکھی ہوں گی، لیکن آج ہم جو آپ کو خون خوار مقابلے دکھانے جا رہے ہیں اسے دیکھ کر شاید آپ کی روح کانپ جائے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس پر بھی لازمی پریس کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فیوچر میں ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے گا۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ٹاپ 5 بلیڈیسٹ فائٹس ان دا ہسٹری آف MMA اینڈ باکسنگ۔ اس فائٹ کو UFC 160 بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ فائٹ UFC کی تاریخ کی سب سے بڑی فائٹ میں سے ایک ہے۔ جیریمی اسٹیفن، جو کہ پچھلے مسلسل 3 مقابلے ہار چکا تھا، اس کے لیے کافی چیلنجنگ فائٹ تھی، جو کہ اسٹیون پایان، جس کے UFC کیریئر کی پہلی لڑائی تھی، کے مابین طے پائی۔ دوستو، جیریمی اسٹیفن اس قدر خطرناک فائٹر تھا کہ فائٹ سے 2 دن قبل ہی پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا تھا، کیونکہ اس پر الزام تھا کہ اس نے ایک آدمی کو اتنے برے طریقے سے پیٹا ہے کہ 2 بار اس کی سانس رک چکی ہے اور اسے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا تھا۔ دوستو، فائٹ کے شروع ہوتے ہی دونوں فائٹر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، کیونکہ دونوں کے کیریئر کی یہ بہت اہم لڑائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں فائٹر خون میں لت پت ہو گئے، سارا میدان خون سے رنگ گیا، لیکن کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار فائٹ اپنے 5 راؤنڈ مکمل کر کے اختتام کو پہنچی اور ججز کے سکور کارڈ سے ونر جیریمی اسٹیفن کو ڈکلیئر کر دیا گیا۔ آپ کو یہ فائٹ کیسی لگی؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بدو جیک ورسز مارکس براؤنی۔ دوستو، حال ہی میں پیش آنے والی یہ فائٹ باکسنگ کی تاریخ کی سب سے بلڈیسٹ فائٹ بن چکی ہے۔ یہ فائٹ 2 باکسرز بدو جیک اور مارکس براؤنی کے درمیان لڑی گئی۔ فائٹ کی شروعات نارمل فائٹس کی طرح ہوئی، لیکن چند لمحے میں کچھ ایسا ہوا جس نے اس فائٹ کو ہمیشہ یاد رہنے والی فائٹ بنا دی۔ ہوا کچھ یوں کہ پنچز کے دوران دونوں باکسرز کے سر آپس میں ٹکرائے، جس کی وجہ سے بدو جیک کے ماتھے میں اتنا بڑا کٹ بنا کہ گویا لگ رہا تھا کہ ماتھا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے۔ فوراً ہی ریفری نے ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے فائٹ کو روکنے کا کہا، لیکن بدو جیک نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ لڑنا چاہتا ہے اور ہار نہیں ماننا چاہتا، لہٰذا فائٹ کو کنٹینیو کر دیا گیا۔ خون کو روکنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن خون نہیں رک رہا تھا۔ خون اتنا زیادہ بہہ گیا تھا کہ ریفری کے سارے کپڑے خون سے بھر گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی فائٹر نے فائٹ کو اپنے اختتام تک پہنچایا اور فائٹ 12 راؤنڈ مکمل کر کے مارکس براؤنی کے حق میں دے دی گئی۔ لیکن جس دلیری کا مظاہرہ بدو جیک نے کیا وہ یقیناً فائٹ کی وننگ سے کافی زیادہ تھا۔ دوستو، سال 2015 میں پیش آنے والی یہ فائٹ UFC کی ہسٹری کی سب سے بڑی فائٹ ہے۔ اس فائٹ کو UFC فائٹ آف دا ایئر کا خطاب بھی مل چکا ہے۔ اس فائٹ کا پہلا راؤنڈ اتنا دلچسپ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس فائٹ کا دوسرا راؤنڈ شروع ہوا تو اس فائٹ نے لوگوں کی دلچسپی اختیار کرنا شروع کی۔ دونوں فائٹر نے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں ہی فائٹرز خون میں لت پت ہو گئے اور سارا کیج خون میں رنگین ہو گیا۔ اس فائٹ کی خاص بات یہ تھی کہ یہ فائٹ آخری راؤنڈ تک جاری رہی اور آخری راؤنڈ میں ہی روبی لالر نے روری میک ڈونلڈ کو ناک پر پنچ مار کر ناک آؤٹ کر دیا اور جیت کا خطاب اپنے نام کر لیا، اور یقیناً ایسی فائٹ لوگوں کو بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ دوستو، دونوں فائٹرز نے اتنی شاندار فائٹ کی اور لوگوں نے اسے اتنا پسند کیا کہ UFC نے خوش ہو کر انہیں $50,000 کا کیش بونس دے دیا۔ دوستو، یہ فائٹ بڑے بڑے فائٹرز کی توجہ کا سبب بنی اور انہوں نے اسے UFC کی تاریخ کی سب سے بڑی فائٹ قرار دی۔ دوستو، آپ کو یہ فائٹ کیسی لگی؟ ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ BJ Penn ورسز جو اسٹیونسن۔ یہ فائٹ UFC 80 کے نام درج ہے۔ یہ فائٹ 2 بڑے فائٹر BJ Penn اور جو اسٹیونسن کے درمیان لڑی گئی۔ دوستو، جب UFC کے لائٹ ویٹ ڈویژن کو زوال تھا تو BJ Penn ہی ایک واحد فائٹر تھا جس نے اپنی فائٹنگ سکل اور پنچنگ پاور سے لوگوں کی توجہ لائٹ ویٹ ڈویژن کی طرف بڑھائی۔
اور اسے زوال کے اندھیروں سے نکال کر کامیابی کی بلندیوں تک لے گیا۔ اس مقابلے کی شروعات ہی بہت تیزی سے ہوئی۔ شروع ہی سے بی جے پن کا پلڑا باری رہا۔ جیسے ہی راؤنڈ میں 36 سیکنڈ باقی تھے، بی جے پن نے جو اسٹیونسن کو ماتھے پر کونی دے ماری، جس کی وجہ سے اس کا ماتھا پھٹ گیا اور خون کی دھاریں نکلنا شروع ہوئیں۔ کچھ ہی دیر میں دونوں ہی فائٹرز خون میں لت پت ہو گئے۔ راؤنڈ کے دوران ہی خون کو روکنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن زخم اتنا گہرا تھا کہ خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ خون کے زیادہ بہاؤ کی وجہ سے جو اسٹیونسن کو لڑائی لڑنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہی بی جے پن نے جو اسٹیونسن کو گلے کا داؤ مار کر مقابلہ اپنے نام کر لیا۔ الیسٹر اووریم ورسز جیرزنہو روزنسٹرویک۔ دوستو یہ فائٹ یو ایف سی کی سب سے خوفناک اور دل چیر دینے والی فائٹ میں سے ایک ہے، جو کہ الیسٹر اووریم اور جیرزنہو روزنسٹرویک کے درمیان لڑی گئی۔ الیسٹر اووریم جو کہ یو ایف سی کے سب سے بڑے اور ایکسپیرینسڈ فائٹر میں سے ایک ہے اور 47 سے اوپر کے مقابلے لڑ چکا ہے۔ دوستو بروک لیسنر کتنا خطرناک فائٹر ہے اس کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ الیسٹر اووریم نے بروک لیسنر کو بھی اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیا۔ چند ہی سیکنڈ میں اس نے بروک لیسنر کو ناک آؤٹ کر دیا تھا۔ جب یہ مقابلہ شروع ہوا تو دونوں کا پلڑا برابر تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے الیسٹر اووریم کی فائٹنگ سکل اور پاور سے جیت الیسٹر اووریم کے حق میں بڑھتی دکھائی دینا شروع ہوئی، یہاں تک کہ ججز کے سکور کارڈ نے بھی ونر الیسٹر اووریم کو ڈکلیئر کر دیا تھا۔ ابھی فائٹ میں کچھ ہی سیکنڈ باقی تھے کہ روزنسٹرویک نے الیسٹر اووریم کو اتنا زوردار پنچ مارا کہ اس کے لپس کے 2 حصے ہو گئے۔ اسی وقت ہی ریفری نے مقابلے کو روک دیا اور جیت جیرزنہو روزنسٹرویک کے ہاتھ میں دے دی۔ دوستو یہ پنچ اتنا خطرناک تھا کہ اس نے فائٹر کے لپس کے 2 حصے کر دیے تھے، جس کے لیے الیسٹر اووریم کو پلاسٹک سرجری کروانی پڑی، اور یہ فائٹ یو ایف سی کی تاریخ کی ہسٹوریکل فائٹ بن گئی۔ دوستو آپ کو ان میں سے کون سی فائٹ انوکھی لگی؟ ہمیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔